نے پوچھا تھا کہ کسی کو یہ کہا کہ ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، یعنی وہ کرتا تھا تو اس کو سمجھایا کہ ماں باپ کو ستانا گناہ ہے۔ اس نے جواب میں کہا یار ویسے ہی بہت گناہ ہیں، ایک اور ہو جائے گا، تو کیا اس سے اس شخص کا ایمان ضائع ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ ایمان ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں، کوئی آرڈرز ہوں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب کا ذکر کیا جائے اور کوئی شخص اس سے بے خوفی اور اس سے بیزاریت کا اظہار کرے تو اس کو کفر ضرور لکھا ہے فقہائے اسلام نے۔ اس لیے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ماں باپ کو ستانا یہ حرام اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو۔ اف کا مطلب ہے اف کا تلفظ نہیں ہے، مراد ہے ان کو کسی بھی طرح اذیت، دکھ، تکلیف، خلاف شرع جو ہے وہ نہ دو، اور انہیں ڈانٹو مت۔ اب یہ حکم اپنی جگہ موجود، اب کوئی اس حکم کو بالکل معمولی سمجھتے ہوئے گویا کہ کہہ دے کہ بھئی اور بہت سارے گناہ ہیں، یہ بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو یہ گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھنا۔ پھر بعض اوقات لوگ جیسے جہنم کے بارے میں، یار جہنم کا عذاب ہے ایسا نہ کرو، کہتا ہے دیکھ لیں گے جہنم، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار ہے، حالانکہ جا بجا قرآن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو میری کتاب قرب الہی پڑھیں، بہت بیسٹ آپ کو وضاحت ملے گی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا وہی کہے گا جس کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، اس کو معمولی سمجھتا ہے، عذابات کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت بے برکتی اس کی طرف متوجہ ہو۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سود کا اعلانیہ لین دین کیا جاتا ہے، اس ادارے میں ہمارا جاب کرنا کیسا ہے؟ پھر کہتے ہیں کبھی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت کا لے رہے ہیں، کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اصل تو جاب کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس ادارے میں اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سود کا لین دین بھی ہے، جیسے بینکوں کے اندر ہوتا ہے، تو اگر وہ آپ کا براہ راست سود کو لینا دینا یا اس کی ترغیب دینے کا کام نہیں ہے، اس شعبے میں آپ نہیں ہیں، دوسرے شعبے میں ہیں، تو اس کی گنجائش نکلے گی، پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اس کی گنجائش نہیں نکلے گی۔ اور یہ جملہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی یہ کہے تم میرے ساتھ مل کے چوری کرو اور پھر ہم پیسہ بانٹ لیں گے، تو آپ ذہن میں لائیں کہ یار چوری بری چیز ہے لیکن میں تو اپنی محنت کے لے رہا ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گا، سفر کروں گا، چڑھنا اترنا، تالے توڑنا، یہ سب چیزیں، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا کام ہے اس سودی لین دین کے علاوہ براہ راست تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی جاب